السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید، اور چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر اسی مسئلے کی طرف جس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب نے گفتگو کی، اور ہم نے ایک سوال رکھا تھا حاجی محمد حنیف طیب صاحب کے سامنے. جناب حاجی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ پیر صاحب پگارا کے درجات کی بلندی کے لیے بس ایک جملے کے بعد جی آپ کے سوال پر ایک بات کرتا ہوں کہ بچی کی نصیب میں ہی عرفہ و اعلیٰ مقام لکھا تھا، جبکہ اس کا نام ہی عرفہ کریم رکھا گیا. اللہ کریم سے دعا کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عرفہ کو اس دنیا میں ہمارے خدمت کرنے کے لیے ایک طویل زندگی عطا فرمائے. یقیناً اس چھوٹی سی عمر میں پوری دنیا میں سب سے چھوٹی عمر میں سافٹ ویئر کے جو مقام اس نے پایا ہے، اصولاً تو اس زمانے سے ہی اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم تو کرپشن کی قدر کرتے ہیں، بے ایمانی کی قدر کرتے ہیں، رشوت کی قدر کرتے ہیں. اچھے مقام حاصل کرنے والے ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں ان کو تو ہمیشہ سے ہمارے حکمران نے پائے استحقار سے ٹھکرایا ہے. بہرحال میں ان کے والد صاحب کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ جہاں اس کا علاج ہو رہا ہے وہ سنے یا نہ سنے، وہ قصیدہ بردہ شریف کی سریلی آواز میں کوئی کیسٹ وہاں جاری رکھیں. وہ تو قصیدہ شفا بھی ہے. وہ قصیدہ شفا ہے. اور وہ بچی جو بچپن سے اپنی والدہ سے نعت سنتی تھی، پھر پڑھتی تھی اور سناتی تھی، اور اپنی نانی کو بھی نعتیں سناتی تھی، دادی کو بھی نعت سناتی تھی، تو کوئی بعید نہیں ہے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ڈاکٹر ابھی تک اس راز کو نہیں پا سکے ہیں، سورس نہیں پا سکے ہیں کہ جس کے سبب اس کے زندگی میں اور ذہن میں حرارت کے اور ایمان کے آثار ہیں. تو یقیناً وہ نعت علاج پہ پوری توجہ دی جائے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن امام شرف الدین بوسیری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پر عمل کرتے ہوئے اگر اس کو سنا جائے اب تو یقیناً اس سے فیضیابی نصیب ہو سکتی ہے. وہ خود فالج سے صحتیاب ہوئے تھے. میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے حکمرانوں کو یقیناً بہت ممکن ہے جب کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل والے کہہ رہے ہیں تو، اور ڈاکٹروں ہی کو رائے قائم کرنی ہے کہ اس کو ہم شفٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن اس کو علاج معالجے کے دوران پوچھنے کے لیے جانا، خیریت معلوم کرنا، وزیر اعظم کا خود جانا کہ بھئی اتنی بڑی بچی نے عزت حاصل کی ہے تو میں خود اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، ایسے کسی کام میں اصول انہیں نام پیدا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کرپشن میں کوئی نام انٹرنیشنلی کماتے، اس میں اگر نام پیدا کرتے تو زیادہ اچھا تھا. بہرحال میں امید کرتا ہوں رنداوا صاحب بھی یقیناً اور ان کا سارا گھر ہر وقت درود شریف کا ورد کر رہا ہوگا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفا عطا فرمائے. اور یقیناً ایسے ٹیلنٹس ہر شعبے میں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس کی کوئی صورت نہیں. میں اتفاق سے لیبر مین پاور اوورسیز پاکستانی کا وزیر رہا ہوں، تو نیشنل ٹیلنٹ پول کیوں بنایا ہوا ہے؟ ٹیلنٹ تلاش کرنے کے لیے نہیں. کوئی اپنا رشتہ دار پی ایچ ڈی باہر سے پاکستان واپس آ رہا ہو چھٹیوں پر تو اس کو انویٹیشن بھیج کر اس کو آنے جانے کے اخراجات دینا اور قوم کے اخراجات کو بلا وجہ حرام میں ضائع کرنا، اس کام کے لیے اس پول کو ہم نے ضائع کیا ہے. اس کام کے لیے ہم نے کبھی ایسے ٹیلنٹس کو استعمال کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. یا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا یقیناً. اور آپ کے والد صاحب والدہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آپ میں یہ لیاقت پیدا کی کہ آپ آج ان کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں. دوسرا جو عنوان ہے، سنی اتحاد کونسل نے بھی ڈاکٹر عافیہ کے جتنے علماء مشائخ کنونشن ہوئے ان کا عنوان دوسرا تھا، لیکن یہ ہمیشہ مطالبہ کیا کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، گجرات، لاہور، جہاں کہیں بھی ہوئے ہم اپنے. لیکن مجھے بہت دکھ ہے کہ ان کو ہینڈ اوور کرنے والے لوگ نفاق سے کام لیتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، جھوٹی تسلیاں دینے والے لوگ آج اپنے انجام کو دیکھیں کہ وہ اس طرح سے جھوٹی تسلی دینے کے بعد خود کس انجام سے دوچار ہو رہے ہیں جس کا کبھی سوچا نہیں تھا. لیکن اصل میں بندے اگر یہ سمجھ جائیں، خصوصاً سیاستدان سمجھ جائیں کہ رضا اللہ اور اس کے رسول کی حاصل کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن رضا جب امریکہ کی حاصل کرنی ہو تو پھر آدمی اپنی بچیوں کو بھی اپنے جوانوں کو بھی قربان بھی کرتا رہتا ہے اور اپنے لیے نئے نئے وہ لقب حاصل کرتا رہتا ہے
اور اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. بہرحال اس وقت ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اور یقیناً دکھ کی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں نے اخبار میں پڑھا، ٹیلی ویژن پہ سنا، اس سے اندازہ یہی ہوا کہ اللہ نہ کرے لیکن بہرحال کینسر کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے ڈاکٹر عافیہ کو. تو ظاہر ہے اس سے انسان خدشے میں مبتلا ہوتا ہے کہ جو یہ کینسر بھی کوئی بعید نہیں کہ یہ خود ان خبیثوں نے ہی، ان ظالموں نے ہی خود انکلکیٹ کیا ہو. اور اس طرح سے ایک اچھی خاصی پڑھی لکھی ٹیلنٹڈ بچی، میری ان کی والدہ سے بھی ملاقات رہی ہے اور بہت مدت سے رہی، اور ظاہر ہے کہ بہت دکھ ہے کہ ایک پڑھے لکھے خاندان کے ساتھ بحیثیت مجموعی، خصوصاً ہمارے حکمران عوام تو دیکھے ساتھ دیتے ہیں، عوام جلسوں میں آتے ہیں، جلوس میں آتے ہیں، احتجاج میں شریک ہوتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، لیکن حکمرانوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ یقیناً بہت دکھ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. آپ نے بہت شکریہ حاجی صاحب، بہت شکریہ. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا نام ندرت ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. سر میں نے یہ تمام عرفہ کی کلپس جو تھی کچھ دن پہلے یوٹیوب پہ بھی دیکھی تھی، اور جب بحیثیت ایک ماں کو دیکھتے ہیں تو شاید وہ درد کا احساس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جی ہاں. کہ جہاں آپ کے بچے کو بخار بھی ہوتا ہے تو آپ ساری رات سو نہیں سکتے. جی. تو میں اپنی بات جو ہے وہ نہج البلاغہ کے خطبے سے شروع کروں گی جو امام حضرت علی نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کر جب بھیجا تھا تو ایک خط لکھا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ کبھی حکومت کی وجہ سے تم میں غرور پیدا نہ ہو تو اپنے سے بالاتر اللہ کی عظمت کو دیکھو اور خیال کرو کہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے جو تم خود اپنے آپ پر نہیں رکھتے ہو. خبردار اللہ کے ساتھ اس کی عظمت میں نہ ٹکراؤ. آپ قرآن کی آیات دیکھیں تو وہاں پر یہی بات آتی ہے کہ عوام جیسی ہوتی ہے پروردگار ویسی ہی حکومت اس پر لے کر آتا ہے. اور اگر انفرادی طور پر ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا شروع کریں، وہ جو ایک زکوٰۃ، خمس، عشر کا پروردگار نے ایک نظام ہمارے درمیان قائم کیا ہے، اس مال و دولت کو ہم رواں رکھیں، جاری رکھیں، ان کو حقوق کے عباد میں استعمال کریں تو یقیناً ایسی نوبت نہ آئے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے اتنے خوبصورت اقوال ہم نے سنے آپ کی زبانی. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن اور عافیہ موومنٹ کی سربراہ. اپنا سارے میں تو ہمیشہ جب بھی یہ مجھ سے گفتگو کرتی ہیں میں یہی تعارف کراتا ہوں کہ اپنا سارا وقت، اپنی جو سنہرے دن تھے اپنی زندگی کے، وہ انہوں نے اپنی بہن کی بازیابی کے لیے وقف کر دی ہیں، صرف کر دی ہیں. اپنے گھر پر بھی اب اتنی توجہ نہیں دے پاتی. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میری پیاری بہن، آپ ٹھیک ہیں خیریت سے؟ امی کیسی ہیں پہلے تو یہ بتائیے. امی ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سب لوگوں کی دعا اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں چاہوں گی کہ میں پوری قوم کو بلکہ پوری دنیا میں تمام لوگوں کو، جو کرسچنز، جو ہندوز اور سب جنہوں نے اپنے اپنے عبادت گاہوں میں امی کے لیے دعائیں کرائیں اور مجھے میسیجز بھیجیں، ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور اللہ پاک کا اتنا کرم ہے کہ ماشاءاللہ امی کو کافی فالج کا اٹیک ہوا تھا اور جس سے ان کا سیدھا سائڈ جو ہے وہ پیرالائز ہو رہا تھا اور آواز بالکل ختم ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو موازانہ طور سے بالکل ریورس کیا. ماشاءاللہ اب چل رہی ہیں، اپنے خود ہاتھ پیر سے سب کچھ، اپنے ہاتھ سے کھانا سب چیز، اور بول بھی رہی ہے اتنا کہ فوراً مجھے گھر لے کے جاؤ، نہیں میں خود چل کے جا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ بس ان کا سایہ تادیر سلامت رکھے اور وہ جس خواہش کو اپنے سینے میں لیے جی رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس خواہش کو پورا کرے کہ اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. کچھ بتائیں گی؟ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں، حاجی محمد حنیف طیب صاحب ہیں، اور سب لوگ آپ کو سن رہے ہیں. کچھ خبریں ہیں عافیہ کی کہ آخری بار تو آپ نے بتایا تھا کہ ان کو کینسر ڈائگنوز کیا گیا ہے، اب کیا کچھ بتا رہے ہیں کہ کیا اس وقت اس کی طبیعت ہے، کیسی ہیں وہ؟